آج پوری کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ حسین کی بدولت، نمازیں حسین کی بدولت، روزے حسین کی بدولت، حج و زکات حسین کی بدولت، سینہ زنی حسین کی بدولت، ماتم حسین کی بدولت، آب حسین کی بدولت، غذا حسین کی بدولت، شریعت حسین کی بدولت، دین حسین کی بدولت، احکام حسین کی بدولت، کعبہ حسین کی بدولت، قرآن حسین کی بدولت، نبیوں کی محنت حسین کی بدولت، آدم کی محنت حسین کی بدولت، نوح کی محنت، بولو یار بولو، حسین کی بدولت، ابراہیم کی محنت حسین کی بدولت، موسیٰ کی محنت حسین کی بدولت، عیسیٰ کی محنت حسین کی بدولت، یحییٰ کی محنت حسین کی بدولت، زکریا کی محنت حسین کی بدولت، یوشع بن نون کی محنت حسین کی بدولت، شمعون کی محنت حسین کی بدولت، یعقوب کی محنت حسین کی بدولت، یوسف کی محنت حسین کی بدولت، برادران یوسف کی محنت حسین کی بدولت، ایوب کی محنت حسین کی بدولت، عیسیٰ کی محنت حسین کی بدولت، نوح کی محنت حسین کی بدولت۔ ارے امن بھائی جملہ لکھو، جو انسان سارے لوگوں کی محنتوں کو بچائے وہ حسین، اور جو حسین کی محنت کو بچائے اسے زینب۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت جزاک اللہ۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری۔ یا بس بات تمام ہو گئی میرے عزیز۔ آج دنیا میں جو کچھ ہے سب آقا حسین کا دیا ہوا ہے، سب حسین کا عطیہ ہے۔ اور اتنا یاد رکھیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر عمل کا ثواب معین ہے، ہر عمل کا ثواب محدود ہے، لیکن ہمارے جد حسین پہ رونے کا ثواب غیر معین ہے۔ جب کوئی حسین پہ روتا ہے تو اس گریے کا کوئی ثواب معین نہیں کر پایا آج تک۔ اس کی وجہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے، کیونکہ حسین کو اتنا رلایا گیا ہے، حسین کو اتنا تڑپایا گیا ہے کہ حسین کے ساتھ ساتھ ایک دکھیاری ماں، جہاں جہاں حسین وہاں وہاں فاطمہ، جہاں جہاں حسین وہاں وہاں فاطمہ۔ کبھی راہ شام و کوفہ میں فاطمہ کا گریہ سنائی دیا، کبھی خیمے کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اللہ اکبر۔ خود حسین نے فرمایا انا قتیل الابرات، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا، مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ پوچھا مولا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ امام نے رو کے کہا کہ میرے بابا کو کبھی قاسم کے لاشے پہ تڑپایا گیا، کبھی اون محمد کے جنازے پہ رلایا گیا، کبھی علی اکبر کے جنازے پہ رلایا گیا۔ حسین کو بہت مارا گیا ہے عزادارو، حسین کو بہت تڑپایا گیا ہے۔ اب میں بہت طولانی مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہاں میرے مولا کا تابوت رکھا ہوا ہے، آج تابوت یہاں رکھا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اٹھانے والے لوگ موجود ہیں، لیکن کربلا میں یہی حسین کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پہ پڑا ہوا تھا۔ ایک بیٹے نے جب اپنے بابا کا لاشا دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، پھپھی اماں انہوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، ہائے میرا بابا۔ آواز گریہ بلند ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ بس میں دو جملے پڑھوں گا، مولا حسین اور مولا سجاد۔ جناب سکینہ کے مصائب آپ سن چکے پہلی تقریر میں، غازی عباس سن چکے ہیں آپ۔ بس میں باپ اور بیٹے کے درمیان کی محبت پڑھ رہا ہوں۔ مدینے کا واقعہ ہے، بھیا خدا کے واسطے اسے بند کر دو، بند کر دو میرے بھائی، مصائب ہو رہے ہیں، خلل نہ واقع کرو، بند کرو اسے۔ روایت کے جملے، مدینے کی بات ہے، مدینے کی گلی میں ایک شخص ہے کہ جو امام کے پاس آیا اور امام کے قریب آن کے رونے لگا۔ امام نے رونے کا سبب پوچھا، میری طرف متوجہ رہو، بہت رو گے، روایت میں پڑھنا میرا کام ہے، دل پہ چوٹ لگے گی تو ضرور رونا، اس لیے کہ جب تم روتے ہو نا تو حسین کے زخم کو مرہم ملتا ہے۔ میں جملہ بڑا کہہ گیا، تم نے توجہ نہیں کی۔ جس طریقے سے کوئی بہن بھائی کے زخم پہ مرہم لگاتی ہے، کوئی ماں اپنے بیٹے کے زخم پہ مرہم لگاتی ہے، ویسے ہی جنت البقیع والی ماں
اپنے کربلائی لال حسین. وہ شخص چوتھے امام کے پاس آیا, رونے لگا. امام نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مولا انا الغریب, میں مسافر ہوں, ارحمونی, لوگوں مجھ پہ رحم کرو. امام نے کہا تو مسافر ہے؟ اس نے کہا ہاں. امام نے کہا تو اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ پردیس ہے نا, پردیس, میں ڈر رہا ہوں اگر کہیں میں مر گیا تو مرنے کے بعد میرا کیا عالم ہوگا. امام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ بتا تو مسلمانوں کے شہر میں ہے نا؟ میں جملہ پڑھ گیا. اس نے کہا ہاں میں مسلمانوں کے شہر میں ہوں. امام نے کہا بس اتنا بتا اگر تم مر بھی گیا تو کیا تجھے کفن نہ ملے گا؟ کیا تجھے قبر نہ ملے گی؟ کیا تجھے کوئی دفن نہ کرے گا؟ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا مولا کیسی بات کرتے ہو, ارے ہر جگہ مسلمان بسے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی تو ایسا غیرت مند ہوگا جو آ کے مجھے غسل بھی دے گا, مجھے کفن بھی دے گا. بھائی یہ سننا تھا. امام نے کربلا کا رخ کیا. اے بابا یہ کہتا ہے مجھے کفن ملے گا لیکن آپ کا لاشا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, خدا کوئی غم نہ دے. مولا سجاد گزر رہے تھے, بابا کا لاشا دیکھا. سن لو سن لو, مولا سجاد گزر رہے تھے, بابا کا لاشا دیکھا. جیسے ہی بابا کے لاشے کو دیکھا فوراً ہی بابا کے لاشے کے قریب گئے. یہ درمیان میں حسین کا لاشا. جناب زینب کھڑی دیکھ رہی ہیں کہ میرا بیٹا سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کے چاروں طرف طواف کر رہا ہے. اللہ اکبر, بابا کے لاشے کے چاروں طرف طواف کر رہا ہے. زینب نے کہا بیٹا سید سجاد کیا کر رہے ہو؟ سید سجاد نے رو کے کہا پھپھی اماں میں اس انگوٹھی کے نگینے کے برابر اتنی جگہ تلاش کر رہا ہوں, کوئی تو خالی جگہ مل جائے جہاں اپنے بابا کے بدن کا بوسہ. سوچو حسین کو کتنا مارا گیا ہے, حسین کے جسم پہ کتنے تیر لگے, انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی جگہ نہیں خالی ہے. بازاداروں مجلس تمام ہو گئی, ابھی تک جو نہ پڑھا تھا میں نے کہیں میں یہاں کی مجلس میں پڑھ دیتا ہوں, یہاں کے جلوس میں پڑھ دیتا ہوں. اے عزاداروں, اے میرے نوجوان بھائیوں, مجھے اتنا بتاؤ اللہ نے تم سب کو غیرت دی ہے نا؟ تم کہو گے ہاں ہمیں غیرت ملی ہے. یہ غیرت دکھانے کا سب سے بڑا وقت کب ہوتا ہے؟ ہر نوجوان میری طرف دیکھے, یہ غیرت دکھانے کا سب سے بڑا وقت تب ہوتا ہے جب تمہارے باپ پہ کوئی آنچ آ جائے. تمہارا باپ بیمار ہو گیا تو نوجوانی کی غیرت یہ ہے اسے اسپتال لے کے جاؤ گے, ڈاکٹر کے یہاں علاج کراؤ گے. یا اگر تمہارا باپ دنیا سے چلا جائے گا بڑی عزت کے ساتھ, بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھاؤ گے, قبر کے حوالے کرو گے. میں قیامت پڑھنے جا رہا ہوں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا تو پورے کوفے میں شور مچایا جا چکا تھا کہ خارجیوں کا قافلہ ہے, باغیوں کا قافلہ ہے, آؤ تماشائیو تماشا دیکھو. نہ جانے کیا خیال آیا, حبیب ابن مظاہر کا نوجوان بیٹا اپنے گھر سے نکلا. اس نے سوچا چلیں ذرا دیکھیں کہ آخر کون سا قافلہ ہے جس نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے. بس یہ دیکھنے کے لیے آیا. جب اس نے رکا ہوا قافلہ دیکھا تو کیا دیکھا ہے کہ آگے آگے نیزوں پہ شہیدوں کے سر ہیں. یہی پڑھنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. آگے آگے نیزوں پر شہیدوں کے سر ہیں, اس کے پیچھے اونٹ پر محملوں پر بے مقنع چادر کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور کیا دیکھتا ہے, ایک منادی ندا بھی دے رہا ہے, اے تماشائیو تماشا دیکھو, یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ نبی کی نواسیاں ہیں. اس کا جگر تھرایا, ارے رسول خدا کی نواسیاں, علی کی بیٹیاں. جب یہ ایک ایک سر کو دیکھتا جا رہا تھا, ایک سر کو دیکھا, بڑا خوبصورت چہرہ, نہ جانے دل میں کیا آیا, اور آگے بڑھا. دوسرے سر کو دیکھا, بڑا شریف چہرہ, اور آگے گیا. ایک سر کو دیکھا, بڑا حسین چہرہ, دیکھتا جا رہا تھا. اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک نوکے نیزہ کی بلندی پر میرے بابا حبیب کا سر ہے. آئے آئے آئے, کیا دیکھا, نوکے نیزہ کی بلندی پر میرے بابا حبیب کا سر ہے. آگے بڑھا, نوجوان تھا نا, غیرت آ گئی, آگے بڑھا, ظالم سے نیزہ چھینا, سینہ تان کے کہتا ہے او ظالم, جس کے جوان بیٹے
زندہ ہوں اس کے بابا کا سر نوکے نائدہ پہ نہیں جاتا. یہ سننا تھا. سید سجاد ہتھکڑیوں میں رزنے لگے, اے بابا مجھے معاف کرنا, حبیب کا بیٹا حبیب کو لے گیا, یہ بیٹا اتنا مظلوم, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں.